اور جب میری وہاں کے جی پی سے بات ہوتی تھی، ڈاکٹر سے بات ہوتی تھی، تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ ڈاکٹرز کے پاس پی پی ایز نہیں ہیں، ڈاکٹر کے پاس N95 ماسک نہیں ہیں۔ تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ اگر یہ اتنے امیر ترین ممالک جو ہیں وہ بحران کا شکار ہیں تو میرے ملک کا کیا بنے گا، میرے ملک کے لوگوں کا کیا بنے گا، ہمارے ڈاکٹرز کو ہم کیسے یہ چیزیں پرووائڈ کریں گے، ہماری نرسز، ہمارے پیرامیڈکس کو ہم کیسے لک آفٹر کریں گے۔ تو حکومت کی پہلی ترجیح یہ تھی کہ ہم نے اپنے فرنٹ لائن پہ لڑنے والے سولجر جو ہیں ان کو ایکوپ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میں پرائیویٹ سیکٹر کا بھی بہت ہی مشکور ہوں، اپنی یونیورسٹیز کا بھی بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے سٹیپس لے کے اپنے آپ کو یہ چیزیں جو ہیں، چاہے وہ سینیٹائزرز ہیں، N95 ہیں، ماسک ہیں، گلوز ہیں، گوگلز ہیں، فیس شیلڈز ہیں، پی پی کٹس ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے اپنے ڈاکٹرز کو، حکومت جو کچھ کر سکتی تھی انہوں نے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، مبارکباد دینا چاہتا ہوں، شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام NGOز کا اور مخیر حضرات کا، فارماسیوٹیکل کمپنیز کا، کہ انہوں نے کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ ماشاءاللہ یہ کہتے ہوئے مجھے بڑا فخر ہے کہ گورنر ہاؤس کے حوالے سے میڈیسن کی شکل میں، ایکوپمنٹ کی شکل میں، پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں اور راشن پیکس لوگوں میں تقسیم کرنے میں ماشاءاللہ 600 کروڑ روپے کی چارٹی جو ہے وہ پاکستان کے اور پنجاب کے مخیر حضرات نے کی ہے۔ تو ہمیں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جی کیسے ہوا کہ آپ نے پاکستان نے کووڈ-19 پہ کس طریقے سے قابو پا لیا۔ سچی بات ہے کہ میں سب سے پہلے تو ان کو یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ہی کوئی کرم ہے ہم پہ، ہماری قوم پہ، ہمارے ملک کے۔ گاڈ ہیز بین ویری کائنڈ ٹو اس کہ ہم نے اس کرونا وائرس کا جو پھیلاؤ ہے وہ روک دیا۔ حالانکہ بڑے چیلنجز آئے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کی مساجد جو ہیں بند تھیں، اس میں جمعۃ المبارک کے خطبے نہیں ہوتے تھے، تراویح نہیں ہوتی تھی، نماز جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی، عید الفطر کی نماز، عید الاضحیٰ کی نمازیں باہر کی دنیا میں نہیں پڑھی گئی ہیں۔ تو یہ بڑا خوفناک صورتحال تھی اور خوفناک پریڈکشن ہمیں انٹرنیشنل ادارے کر رہے تھے کہ یہاں پر بہت بڑا پاکستان میں طوفان آنے والا ہے، بہت زیادہ کووڈ-19 کے کیسز ہوں گے، کروڑوں لوگ انوالو ہو جائیں گے، ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہوگی، بیڈز نہیں ہوں گی، ہم ان کو جو ہے ٹریٹ نہیں کر سکیں گے، لوگ سڑکوں پہ پڑے ہوں گے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور آپ لوگوں کی یہ ایک محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ اس بحران سے نکل آئے ہیں، اور اب ماشاءاللہ نمبر آف کیسز، نمبر آف برتھس جو ہیں، ایکوپیشن جو ہے وہ بہت کم ہوگی۔ تو حکومت کے پاس بہت سے چیلنجز تھے کہ ہمارے پاس بیڈز نہیں تھی۔ جب یہ کووڈ-19 شروع ہوا ہے تو پہلے ہی ہماری جو کیپیسٹی تھی بیڈز کی فل تھی، بلکہ کئی ہسپتالوں میں ایک ایک بیڈ پہ 2 مریض پڑے ہوتے تھے۔ تو ہم فکر مند تھے، پریشان تھے کہ کس طریقے سے ہم کنٹرول کریں گے۔ تو ماشاءاللہ حکومت نے بیڈز جو ہیں کی زیادہ ان کی ارینجمنٹ کی، خاص کر کرونا کے لیے۔ اس کے بعد پھر ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہماری آلموسٹ 4-5 ہزار تھی، اس کیپیسٹی کو ہم 50-60 ہزار پہ لے کے گئے۔ اس کے بعد میں جوید اکرم صاحب آپ کو، گوندل صاحب آپ کو بھی، کہ ماشاءاللہ ہماری یونیورسٹیز کے وائس چانسلر نے اس میں ایک بہت اہم رول جو ہے وہ ادا کیا۔ تو اس کے لیے ایک ہم نے جو میں نے جوید اکرم صاحب سے ڈسکس کیا کہ مجھے پتہ چلا کہ صرف جناح ہاسپٹل میں کوئی 20,000 کے قریب لوگ ایک دن اسپینک میں وہاں پر پہنچے۔ جب وہ اسپینک میں وہاں پر پہنچے تو ہمیں فکر ہوا کہ ہسپتال اوور برڈن ہو جائیں گے، مشکلات پیدا ہوں گی۔ تو ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم کیوں نہ ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن کھولیں تاکہ لوگ گھر بیٹھے آن لائن اپنا جو ہے اپنی تشخیص کرا سکیں، اپنے آپ کو چیک کرا سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 19 مارچ کو جو ہم نے پہلا جو ٹیلی میڈیسن سینٹر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں کھولا تھا، اور اس کے بعد کنگ ایڈورڈ میں، سرسز ہسپتال میں اور تمام دوسرے ہسپتال میں نے سمجھتا ہوں
کہ اس نے ایک کلیدی کردار ادا کیا، اور میں ان تمام ڈاکٹرز، نرسز اور جو ہمارے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے، 10,000 سے زیادہ لوگ جو رجسٹر ہوئے، جنہوں نے والنٹیئر کیا اپنے آپ کو کہ وہ اپنی انرجی، اپنی ایفرٹ، اپنا وقت بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی ویجز کے وہاں پر والنٹیئر طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لاکھوں لوگ جن کو ہسپتال جانا تھا وہاں پر کچھ مرض دے کے آتے، لے کے آتے، تو ماشاءاللہ وہاں پر انہوں نے جو ہے ٹیلی میڈیسن ہیلپ لائن جو ہے اس کے ذریعے جو ہے لوگوں کو مدد ہوئی۔ اور ایک بات میں آپ سے اور بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، جب ہم نے یہ سروس لانچ کی تو بہت سے ہمارے لوگ جو تھے وہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ واقعی سروس پرووائڈ کر رہی ہے، جو باتیں ہم ٹی وی پہ کرتے ہیں یہ واقعی حقیقت ہیں۔ تو میں یہ بھی آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے جتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں نا، شاید ہی کسی اور آرگنائزیشن کے، کچھ ہمارے جو دوست ہوتے ہیں جیلسی میں وہ بھی ٹیسٹ کر رہے تھے، جو ایک جینوئن طریقے سے چاہتے تھے وہ بھی ٹیسٹ کر رہے تھے، لیکن کسی کو بھی ایک بھی کرٹیسزم کرنے کا موقع جو ہے وہ نہیں ہوا۔ جی انشاءاللہ جی ہمارا رابطہ ہے، جو جتنے بھی این جی اوز ہیں کراچی میں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، انشاءاللہ ہمارے کراچی میں رہنے والے بھی ہمارے بھائی ہیں، یقینی طور پر ہم ان کی مدد کریں گے۔ تو میں یہ عرض آپ سے کر رہا تھا کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ ملک کے باہر جو لوگ ہیں، جو ہمارے پاکستانی نہیں نان پاکستانی ہیں، وہاں پر جو بڑا بڑا کیو ہوتا تھا، بڑے لمبے وہاں پر کیو ہوتے تھے اور وہ وہاں پر ان کو یہ سروس نہیں ملتی تھی، تو میں آپ کو یہ بات گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، the person who has spent 37 years in public life in United Kingdom اور یورپ میں، کہ ماشاءاللہ ہمارا ٹیلی میڈیسن سینٹر جو ہے، میں اگر یہ کہوں کہ دنیا کا بیسٹ سروس اویلیبل تھی ڈیورنگ کووڈ-19 تو میں غلط نہیں ہوں۔ تو میرے بہت سے ایسے لوگ جو انگریز لوگوں نے بھی فون کر کے ٹیسٹ کیا یہاں پہ کہ یہ واقعی سروس جو یہ کہہ رہے ہیں وہ سروس پوری کر رہی ہے۔ تو میں نام بھول گیا ہوں ہماری سپر سٹار کا، اگر مجھے نام بتا دیں۔ بلقیس جی، میں گیا ایک دن وزٹ کرنے کے لیے، اور بلقیس نے اور گوندل صاحب نے اور بھی بہت سے لوگوں نے وزٹ کیا۔ یقین مانیں کہ جب لوگ ہمارے ان ٹیلی میڈیسن سینٹر کو وزٹ کر کے آتے ہیں یا اپنے تاثرات دیتے ہیں تو اس پہ مجھے اور فخر آپ لوگوں پہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک سمال پیریڈ آف ٹائم میں کس منظم طریقے سے آپ نے لوگوں کو یہ سروس جو ہے وہ دی ہے۔ یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں، میں ان کو بلقیس کو ہمیشہ سپر سٹار کہتا ہوں ماشاءاللہ، اور آپ نے بھی شہزاد صاحب ماشاءاللہ، ہمایوں صاحب آپ نے بھی بڑا زبردست کام جو ہے وہ کیا ہے۔ جی مجھے پتہ چلا ہے کہ ابرار الحق صاحب بھی ماشاءاللہ یہاں پہنچ گئے ہیں، اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ریڈ کریسنٹ نے ڈیورنگ کووڈ-19 مثالی کام کیا، ان کے لیے بھی جتنی بھی تالیاں ہوں وہ کم ہے۔ تو میں اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہم سب نے مل کے اکٹھے ہو کے، چاہے وہ ہمارے رینجرز تھے، چاہے وہ ہماری پولیس تھی، چاہے وہ ہماری افواج پاکستان کے جوان تھے، ہمارے ڈاکٹرز تھے، ہماری نرسز تھیں، ہماری عوام تھی، اس موقع پہ جس طریقے سے ہم نے ایک قوم بن کے دکھایا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم جو ہے ریزیلینس میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ 2005 کا جب زلزلہ آیا تھا تو میں جب ان علاقوں میں افیکٹڈ علاقوں میں گیا تو مجھے لگتا تھا کہ 10 سال لگ جائیں گے ربایا ان کو ریبلڈ کرنے کے لیے۔ گھر، ہسپٹل، سکول، بریجز، ہر چیز ڈسٹرائے ہو گئی تھی، لیکن 1 سال کے بعد اندر اندر ماشاءاللہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد 2010 کا فلڈ آیا تو آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ گاؤں کے گاؤں جو ہیں بہہ گئے تھے، وہ دوبارہ ایک مہینے کے اندر اندر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے۔ اسی طریقے سے ڈیورنگ کووڈ-19 ایک بات کا مجھے یقین تھا کہ اگر اس قوم نے یہ بلیو کر لیا کہ واقعی بیماری ہے تو اتنا بندہ مر سکتا ہے تو پھر یہ بیماری نہ لڑ لیں۔ جنی دیر تک یہ سمجھتے رہے کہ نہیں یہ تو ایک سازش ہے، یہ تو شاید مسلمانوں کو مساجد میں روکنے کے لیے ایک سازش ہے،
یا ہماری حکومت جو ہے زیادہ پیسے لینے کے لیے نمبر آف پیشنٹ زیادہ دکھا رہی ہے. لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ نہیں یہ ایک سیریس بیماری ہے تو ماشاءاللہ پھر ہم لوگوں نے SOP پہ عمل کیا اور پرائم منسٹر کی جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی تھی اس نے پر کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ دیکھ لیں کہ انڈیا نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا تھا لیکن ایک دن میں وہاں 70,000 کیسز جو ہیں وہاں پر رپورٹ ہوئے ہیں. لیکن ہم نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے ہم خلاف تھے. پرائم منسٹر کی یہ ویژن تھی کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن اگر ہم کرتے ہیں تو جو ہمارے ڈیلی ویجز پہ لوگ ہیں وہ بیچارے بھوک سے مر جائیں گے, ان کے چولہے نہیں جل سکیں گے. تو اس کے لیے پھر ماشاءاللہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی تھی اس نے بہت زیادہ جو ہے ماشاءاللہ ہمیں ہیلپ کیا ہے. اور میں UK سے ڈاکٹر سہیل چغتائی صاحب ان کا بھی بہت ہی مشکور ہوں. میڈیکل سٹی آن لائن فار گیونگ فری یہ انہوں نے ہمیں سارا جو ہے فری دیا. ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں تالیاں کہ انہوں نے ہمیں بہت زیادہ اس کو کامیاب کرنے کے لیے ان کی بہت بڑی جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے. تو اس کے بعد میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا سوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قوم نے ڈیورنگ کووڈ-19 ثابت کر دیا کہ انہوں نے کسی کو بھوکا جو ہے سونے نہیں دیا. ان لوگوں نے ماشاءاللہ 15 لاکھ راشن پیک, ایک مہینے کا راشن جو ہے صرف ہمارے جو PDN کے اندر NGOs کام کر رہے تھے انہوں نے پنجاب میں اور پاکستان میں ماشاءاللہ راشن پیک جو ہیں وہ تقسیم کیے ہیں. تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ابھی دس کرائسس از ناٹ اوور. کل اور پرسوں محرم کے 2 دن آخری ہیں تو اس کے بعد پھر 10 دن کے بعد اگر 10-15 سپٹمبر تک ہم نے چیزوں کو کنٹرول کر لیا اور چیزیں جو ہیں دوبارہ جو ہے گرو نہ کرنی شروع ہوئی تو انشاءاللہ پھر ہم کہہ سکیں گے کہ ہماری جو لائف ہے انشاءاللہ بیک ٹو نارمل پاکستان میں آ جائے گی. اور اس کے بعد ہمارے اور بڑے چیلنجز ہیں کہ ہم نے جو اسمال اور میڈیم سائز بزنس ہیں ان کو اٹھانا ہے. جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے 6 مہینے سے جو بزنس بند ہیں, ویڈنگ ہالز ہیں, ریسٹورنٹس ہیں, ان کے لیے ہم نے انشاءاللہ کام کرنا ہے اکٹھے مل کے کہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری تحریک انصاف کی حکومت جو ہے, عمران خان ہے, پنجاب کی حکومت ہے, ہم اپنی بزنس کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اپنے ڈاکٹر اور نرسز کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اپنی یونیورسٹیز جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ میری یہ خواہش ہے کہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں وہ انٹرپرینیور کے بھی ہبس بنیں. اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں, جو ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں, ان کا ایگریکلچر سے کوئی بہت کم فارمرز کے ساتھ رابطہ ہے. جو ہماری دوسری یونیورسٹیز ہیں ان کا انڈسٹری کے ساتھ بہت کم رابطہ ہے. تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ان تمام یونیورسٹیز کے ساتھ میں جو انڈسٹری ہے ان کو لنک کروں تاکہ بچے جو ہیں انڈسٹریوں میں جائیں, وہاں پر دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگ اپنے بزنس چلا رہے ہیں. لاہور سے براہ راست تقریب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اس تقریب میں کرونا ورکرز کے اعزاز کے لیے ان کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی تھی. چودھری محمد سرور جو کہ گورنر پنجاب ہیں اس تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مخیر حضرات نے کرونا کے دوران ہم دیکھا کہ ملک میں دل کھول کر تعاون کیا. ٹیلی میڈیسن شعبے میں بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں, ایسے لوگ ہیں, ایسے پیرامیڈکس ہیں جنہوں نے مفت اپنی خدمات عوام کے لیے پیش کی. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی